العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا دعوى الجاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے. حالانکہ چاند کے اعتبار سے 9 تاریخ شروع ہو چکی ہے، لیکن عرف کا خیال کرتے ہوئے اس وقت 8 محرم ہی شمار کیا جاتا ہے. جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں چہل پہل میں اضافہ ہو جاتا ہے. شور شرابہ عروج پر ہوتا ہے. ہر گلی، ہر محلہ، ہر نکڑ پر نوجوان لڑکے مختلف طریقوں سے کوئی تعزیے کی شکل میں، چھڑ کی شکل میں ہنگامہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زبان پر چند نام بھی ہوتے ہیں. اور آئے دن ہم اور آپ اخبار میں بھی پڑھتے ہیں فلاں کا جلوس نکلا، فلاں کا یہ ہوا. لیکن کیا محرم اور یہ تمام چیزیں جو محرم میں ہوتی ہے، کیا محرم کا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک سب سے بابرکت اور کوئی بہترین مذہب ہے، اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام. دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے اپنی قربانیاں دی، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی قربانیاں دی ہر دور میں. پھر اس کے بعد دور آتا ہے تابعین کا، انہوں نے بھی اپنے دور میں قربانیاں دی، تابعین نے قربانیاں دی. خلاصہ یہ ہے کہ ہر دور میں اسلام کی حفاظت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانیاں پیش کی گئی ہر دور میں. کیونکہ یہ دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے. اللہ نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کو پسند نہیں کرتا، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب اور دھرم کو اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے تمام تر مشقتوں کو برداشت کیا. صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تابعین نے اپنے گھر بار کو قربان کر کے، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے وہ اللہ کے راستے میں نکل گئے اور اپنے آپ کو شہید کرا دیا. یہ تاریخ آج کی نہیں ہے، یہ برسوں پرانی تاریخ ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہر دور میں ایسے مجاہد پیدا ہوئے. ہر دور میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے: کلمت الحق عند سلطان جائر. حق بات کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے افضل الجہاد، یہ بہترین جہاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے تشریف لانے کے بعد جب آپ کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد
آپ طرح تنہا مکۃ المکرمہ میں ہر شخص کو دعوت دے رہے ہیں، ہر شخص کو. آپ فتح مکہ، آپ مکۃ المکرمہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بارہا سنتے ہیں. تمام تر مشقتوں کو برداشت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. شیب ابی طالب میں آپ کو 3 سال قید کر دیا گیا اس دین کی خاطر. اس دین کی خاطر آپ کے 2 داد غزوہ احد میں شہید ہو گئے. اس دین کی خاطر آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید ہونا پڑا. اس دین کی خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہونا پڑا. حضرت عثمان غنی کو شہید ہونا پڑا. سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی. رستم کے دربار میں حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ربیعی ابن عامر اتنے بڑے تھے، پستہ قد، پھٹے کپڑے، ٹوٹی تلوار، ٹوٹے نیزے، ٹوٹی ڈھال، یہ لے کر رستم کون تھا؟ ایران کا سب سے بڑا سپہ سالار، سب سے بڑا اور سب سے پاورفل سپہ سالار، سب سے پاورفل. ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دربار میں گئے تو پوچھا کیوں آئے؟ ربیعی ابن عامر کا جملہ سنیے، اللہ ابتعثنا لنخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. رستم کے دربار میں علی الاعلان ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لنخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، اللہ کے بندے کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے میں آیا. کہاں گھر ہے؟ مکہ، مدینہ، عربستان کو چھوڑ کر ایران کی سرحدوں میں رستم کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ پہنچے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 20,000 کا لشکر جرار لے کر ایران کی طرف روانہ ہوتے ہیں. 20,000 کا لشکر، پورا ایران فتح ہو گیا، صرف اس کی راجدھانی فتح نہیں ہوئی تھی. بیچ میں وہ سمندر حائل ہو گیا. جب سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا، پورے جوش اور آب و تاب کے ساتھ سمندر اچھل رہا تھا، صحابہ سمندر کے اس پار کھڑے ہیں، ادھر مدائن ہے اور ایران کی راجدھانی مدائن تھی، اس کو فتح کرنا، اس کو فتح کرنا. ایک طرف سمندر جوش مار رہا ہے، دوسری طرف صحابہ کا ایمان جوش مار رہا ہے. پوری دنیا چرند پرند در و دیوار آج اتہاس اور تاریخ لکھنے کو تیار ہے. کیا سمندر کے جوش کے سامنے صحابہ کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے؟ صحابہ حضرت سعد بن وقاص کا فرمان جاری ہوتا ہے، اے محمد رسول اللہ کے ماننے والوں، کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور؟ دریائے دجلہ میں سعد بن وقاص نے اپنے 20,000 شہسواروں سے کہا کود جاؤ. مورخ لکھتا ہے اور آب زر سے لکھتا ہے مورخ کہ جو ہی صحابہ کرام کے گھوڑوں کے قدم دریائے دجلہ میں پڑے سمندر ساکت ہو گیا. آگے مورخ لکھتا ہے صحابہ کے ایمان کی طاقت کے سامنے سمندر مستک ہو گیا اور اپنے سر کو جھکا کر کہا، اے رسول کے صحابی تم گزر جاؤ، ہم تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ تمہارے ایمان کے جوش کے سامنے ہمارا جوش کم ہے، کم ہی نہیں زیرو برابر. مورخ نے لکھا، آگے لکھتے ہیں مورخ، اس سمندر نے صرف ایک صحابی کا ایک پیالہ پانی میں بہا لے گیا، کچھ دور جا کر وہ پیالہ بھی مل گیا، اس کے علاوہ کسی صحابی کا کچھ نقصان نہیں.
یہ اتنی دور کیوں گئے؟ اسلام کی حفاظت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ آج سے نہیں، شروع سے، روز ازل سے اسلام کی حفاظت کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی ہے۔ حضرت طفیل الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلے دوس کے سردار، قبیلے دوس کے سردار، آپ مکہ المکرمہ آ رہے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے چودھری امیہ بن خلف، انہوں نے طفیل الدوسی سے کہا کہ سنو، مکہ آ رہے ہو، محمد کا کلام مت سننا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا کلام مت سننا، سنو گے اس کے دیوانے ہو جاؤ گے، ان کی باتیں نہیں سننا، سنو گے ان کی باتوں کا اثر تم پر کر جائے گا، تم پر جادو کا اثر ہو جائے گا۔ طفیل کے بارے میں آتا ہے بہترین شاعر تھے، بہترین عربی کے بہترین ماہر تھے طفیل الدوسی۔ نتیجہ یہ ہوا، آپ مکے میں داخل ہوئے، ان کے کان میں روئی ڈلوائی، ان کے کان میں روئی ڈلوائی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ سننے نہ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، طفیل راستے سے گزرا تو انہوں نے دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ آخر یہ بندہ کہتا کیا ہے، میں عقل مند ہوں، میں شاعر ہوں، یہ مجھے بیوقوف تو نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے اپنے کان سے روئی نکالی، نکالنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پیچھے خاموشی سے کھڑا ہو کر آپ کے کلام کو سننے لگ گیا۔ آپ کے کلام کی تاثیر دھیرے 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 گھر گئی۔ جب آپ نے اپنی نماز مکمل کی تو طفیل الدوسی آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے بہتوں کا کلام سنا، بڑے بڑے شاعروں کو سنا، بڑے بڑے ادیبوں کو پڑھا، لیکن ایسا کلام میں نے آج تک نہیں سنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی وقت طفیل الدوسی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ یہیں پر رکے نہیں، وہ آگے بڑھے، بیت اللہ کے پاس گئے، کہے مکہ والوں سنو، میں طفیل قبیلے دوس کا سردار گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اتنا بولنا تھا، پورا مکہ آپ پر پل پل مار کے آپ کو گرا دیا۔ کسی طرح کچھ لوگ بھاگ کر آئے جو کاروباری لوگ تھے، کہا کس کو مار رہے ہیں؟ قبیلے دوس سے ہو کر کے تمہارا قافلہ گزرتا ہے، یہ اس قبیلے کا سردار ہے، اس قبیلے کا سردار، اگر تم اس کو مار دو گے تو تمہارا کاروبار سب ٹھپ پڑ جائے گا، تمہارے قافلے اور توالے تباہ ہو جائیں گے۔ بچا اچا کر حضرت طفیل کو سائیڈ میں کیا، پھر کچھ دیر کے بعد پھر پہنچ گئے بیت اللہ کے پاس، کہے مکہ والوں سنو، میں طفیل قبیلے دوس کا سردار اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر مکہ والے آ کر مارنے لگے، پھر بچاؤ ہوا، پھر وہاں سے واپس آ گئے، اللہ کے رسول نے انہیں واپس اپنے علاقے بھیج دیا۔ تو اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے ہر دور میں لوگوں نے قربانی پیش کی۔ اسی قربانی میں ایک نام اور جڑتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، نواسہ رسول کا، حضرت علی، حضرت فاطمہ کے جگر گوشے، اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ پڑھا گیا، لیکن تاریخ ایک مورخ ایک جملہ لکھتا ہے، ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے، یزید تھا اور حسین ہے۔ یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن حسین کا نام لینے والا سب، حسین کے نام سینہ کو بھی کرنے والے بھی،
حسین کے نام پر نعرہ لگانے والے بھی ہیں، حسین کے نام پر جان قربان کرنے والے بھی ہیں. کتنے لوگ ہیں تو حسین کے نام پر اپنے آپ کو تباہ کر لے رہے ہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانیاں کیوں دی؟ کیوں انہوں نے جام شہادت کو پینا گوارا کیا؟ لیکن ظالم طاقتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا. ہمارے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ حضرت حسین کیوں قربانی دیے، حضرت حسین نے قربانیاں کیوں پیش کی، اس پر میں گفتگو کروں گا. حضرت حسین کے اندر وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا جذبہ تھا؟ کیا حضرت حسین نے اس لیے شہادت دی تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو اپنے گالوں کو مارے اور نوچے، گالوں پر تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اور جو اپنے سینے کو نوچے، ودعا دعو الجاہلیہ، اور جو بیان دے دے کر چیخ و پکار کر کے روئے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. میں اس حضرت حسین نے قربانیاں کیوں کی؟ حضرت حسین کے بارے میں ایک شاعر لکھتا ہے، بہت پیارا شعر ہے وہ، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے، میں رضائے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو طاقت تھی وہ 1000 پہلوان کے برابر. ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں، ایک انگلی سے دھکا مار دو تو ایسا گرتے ہیں کہ 2-4 دن تک ہوش میں نہ آئے. حضرت حسین نے امت کو یہ پیغام دیا، اپنے اندر اے جوانوں ایسی طاقت اور قوت پیدا کرو، اگر اسلام کی حفاظت کے لیے تنہا لڑنا پڑ جائے تو ایک قدم کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹنا. اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے اگر گھر بار کو اجاڑنا پڑ جائے تو 1 منٹ کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹنا. ہے ہمارے جوانوں میں طاقت، ہے ہمارے محلے کے نوجوانوں میں قوت، ہے مسلمانوں میں وہ طاقت کہ ظلم ہوتا رہے، مظلوموں پر ظلم ہوتا رہے، کسی کا حق ہڑپ لیا جائے اور ہم جوان اپنی جوانی پر مست ہو کر نکڑوں پر اور چوراہوں پر بیٹھے رہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب علم ہوا یزید خلیفہ بنا دیے گئے، انہوں نے کہا خدا کی قسم یا تو حسین رہے گا یا نانا کا دین رہے گا. آج ہے ہمارے نوجوان میں وہ طاقت ہمارے گھروں سے برائیاں ختم کرنے کی، ہے ہمارے جوانوں میں طاقت اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے کی، ہے ہمارے معاشرے کے جوانوں میں وہ طاقت کہ ہم اپنے معاشرے میں پرپنے والی برائیوں کا خاتمہ کریں. حضرت حسین کو جب علم ہوا کہ یزید خلیفہ بن گیا ہے، انہوں نے کہا نہیں، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا یہ نواسے رسول کا ہاتھ ہے، میں نواسے رسول ہوں، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن زندہ رہتے ہوئے نبی کے نانا کے دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے محلوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے؟ حسین کا نام لیتے ضرور ہیں لیکن حسین نے کیا کر کے دکھایا؟ حسین شہید ہوئے کیوں؟ ایک بھی محرم میں تعزیہ اٹھانے والا، محرم میں چھڑ اٹھانے والا، محرم میں حضرت حسین کے نام پر
تھا، شراب پی کر نواسے رسول کے مقدس نام کو اپنی گندی زبان سے لیتا ہے. کیا یہ حسین کے ماننے والے ہیں؟ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں؟ یہ حسین کے نام پر اپنے آپ اپنے جسم کو پھاڑ لینے والے، اپنے جسموں پر خنجر بھونکنے والے؟ خدا کی قسم، اللہ کے رسول نے فرمایا من ضرب الخدود، جو اپنے گالوں کو نوچے، جو اپنے گالوں پر تھپڑ مارے، وشق الجیوب، جو اپنے گریبان کو چاک کرے، جو اپنے سینے پر تھپڑ مارے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد. حضرت حسین کی تعلیمات کیا تھی؟ حضرت حسین نے امت کو یہ پیغام دیا، اے لوگو سنو، جب اور جس زمانے میں نبی نانا کے دین پر حملہ ہوگا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر مجھ سے محبت ہے، نواسے رسول سے محبت ہے، تو نواسے رسول کا پیغام یہ ہے کہ میرے نانا کا دین اگر مٹ رہا ہو تو آپ گھروں میں نہیں رہ سکتے. گھر تباہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، بال بچے تباہ ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، پانی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، مٹی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، کفن نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے نانا کا دین بچنا چاہیے. اے لوگوں، آج ہمارے گھروں میں حسین پکار رہا ہے، ہمارے محلے میں، ہماری گلیوں میں حسین کی زندگی صدائے بازگشت ہے کہ اے نوجوانوں، اگر حسین سے محبت ہے. اللہ کے رسول نے ایک موقع میں فرمایا، جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسنین سے، حسن اور حسین، فرمایا جو حسنین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو حسنین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم، ٹھکانہ جہنم. حسین کسی سے محبت کی علامت یہ ہوتی ہے اس کے طریقے کو اپنایا جائے، اس کی زندگی کو اپنایا جائے، اس کے طور طریقے میں اپنے آپ کو ڈھالا جائے، ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے. اے نوجوانوں، اے نکڑوں پر کھڑے ہو کر ماتم دیکھنے والے نوجوانوں، سنو، حضرت حسین نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد تم سینہ کو بھی کرنا، بلکہ حسین نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا، آنچ آ جائے تم پر لیکن نبی نانا کے دین پر آنچ نہ آنے دینا، تم نمازیں نہیں چھوڑنا. ہمارے حال کیا ہے؟ یہ جتنے محلے میں ہیں ہمارے، جتنے ہیں نکڑوں پر جا کر جلوس دیکھنے والے، کل اب گزر رہے تھے تو اتنی بڑے نوجوانوں کے لمبا لمبا چھڑ لیے. میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے آج درج ذکر بھی کیا بچوں کے سامنے، حضرت حسین کا پانی بند. کل 4 بجے سے لائٹ غائب تھی، رات کے 10 بجے لائٹ آئی ہے، موٹر ہی نہیں گھر پہ چلا، پانی نہیں تھا. ادھر ان ظالموں نے حسین کا پانی روک دیا، ادھر انہی کے جنہوں نے پانی روکا انہی کی وجہ سے لائٹ کٹی. کل لائٹ کیوں کٹی؟ 4 بجے موٹر چلنے کا وقت ہے، پانی نہیں، پینے کو پانی نہیں، باتھ روم میں پانی نہیں. رات 10 بجے لائٹ آئی، اس کے بعد موٹر چلی نہیں رہی. وہاں بھی پانی تم بند کر رہے تھے ہمارا، یہاں بھی بند کر رہے ہو. پتہ چل گیا سچے عاشق کون ہے. حسین سے عشق ہے، حسین کی تعلیمات کو زندہ کیجیے. حسین سے محبت ہے، حسین کی زندگی کو اپنائیے. حسین سے محبت ہے، حسین کے نانا کے دین کو زندہ کیجیے. اس کے علاوہ حسین کی شہادت کا کوئی مطلب نہیں تھا. حضرت حسین بھی ہماری طرح سکون سے سوتے، وہ شہزادے تھے، شہزادے تھے. اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت حسین کو سامنے بٹھا کر آپ کے پاؤں مبارک پہ دھول پڑ گئی تو اس کو کپڑے سے صاف کر رہے. وہ شہزادے تھے، لیکن وہ ہماری طرح ایسیوں میں بیٹھنے والے نہیں تھے، وہ ہماری طرح بہترین گدوں اور توسکوں پر بیٹھنے والے نہیں تھے. وہ جفا کش لوگ تھے، وہ قربانی دینے والے تھے. انہوں نے اپنے باپ علی کو دیکھا تھا،
انہوں نے اپنے نانا جان کو دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا تھا، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا تھا، انہوں نے سعد بن وقاص کو دیکھا تھا، انہوں نے حضرت حمزہ کو دیکھا تھا، انہوں نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی کو دیکھا. ان کی یہ غیرت گوارا نہیں کی. انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پورا ایک ٹولہ مرتد ہو گیا، کام زکات نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابہ نے کہا کہ ابھی ان سے انتقام لینے کا وقت نہیں ہے، ابھی آرام سے اپنے لوگوں کو جمع کیجئے، اکٹھا کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. اے میرے نوجوانوں، صرف چند لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. سارے صحابہ حضرت ابوبکر کے خلاف ہیں، کہا ابھی مورچہ لینے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے، ابھی ہفتہ نہیں گزرا ہے، تھوڑا صبر کیجئے. حضرت ابوبکر نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی کر دی جائے اور میں زندہ رہوں، کہ دین میں کمی کر دی جائے اور میں زندہ رہوں. اور ہمارے گھروں میں دین کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہے اور ہم خراٹے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں دین کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. ادھر ابوبکر کہتا ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی کر دی جائے اور ابوبکر زندہ رہے. ادھر حسین کہتا ہے میرے نبی کے نانا کا دین مٹتا رہے اور حسین زندہ رہے. اے لوگو، آج بھی ہمارے نبی کا دین مٹ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں بے حیائی بام عروج پر ہے، برائی بام عروج پر ہے. کل حسین برائی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، آج حسین انہی لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کل میں برائی کے خلاف کھڑا تھا. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو برائی کے خلاف کھڑے ہو. اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو تم میرا نام کیوں لیتے ہو؟ اگر تم برائی کو نہیں روک سکتے تو تم کیوں کہتے ہو میں حسین کا چاہنے والا ہوں؟ اگر تم برائی کو نہیں روک سکتے تو تم کیوں کہتے ہو میں ابو بکر کو ماننے والا ہوں؟ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سی غلطی پر بڑے بڑے گورنروں کو برخاست کر دیا، صرف اس بات پر کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جا سکتی. لیکن ہمارے یہاں محرم میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کا ایک کا بھی تعلق حضرت حسین سے نہیں. نہ حسین کی محبت سے ہے، نہ حسین کے عشق سے ہے، نہ حسین کی شریعت سے ہے، نہ حسین کے مزاج سے ہے، نہ حسین کے جذبے سے ہے. ایک بھی عمل جو ہمارے یہاں محرم میں کیے جاتے ہیں اس کا تعلق نہ اسلام سے ہے، اس کا تعلق نہ شریعت سے ہے، اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، اس کا تعلق نہ نبی سے ہے، اس کا تعلق نہ خلفائے راشدین سے ہے، اس کا تعلق کسی بھی صحابی سے نہیں. اعلان کہتا ہوں، ادھر علماء بیٹھے ہیں، میں تو سوال بھی کرنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے، ان محلے والوں سے، مجھے بتاؤ تو تعزیت کیوں رکھتے ہو؟ مجھے بتاؤ چھڑ کیوں رکھتے ہو؟ آپ کے گھر پہ کوئی انتقال کر جائے، ہمارے گھر پہ کوئی مرتا ہے، ہم قرآن خوانی کراتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تیسرا کو کام بتائے ہم کو، ہمارے گھر پہ کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ہم دو کام کرتے ہیں. 2-3 دن تک تھوڑا سا اسلام میں اجازت ہے 3 دن تک کہ آپ ماحول تھوڑا سا اچھا نہیں رہتا، سوگ بنانے کا 3 دن کی اجازت ہے. اور صرف بیوی کو 4 مہینہ 10 دن کی اجازت ہے، بیوی کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. باپ مر گیا، بھائی مر گیا، دوست مر گیا، کوئی مر گیا، 3 دن. 3 دن کے بعد آپ نارمل حالت میں آ جائیے، کھانا پینا کھائیے، سکون سے رہیے. 2-3 دن غم ہے، یہ نیچرل ہے. بیوی کا شوہر اگر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن وہ سوگ منائے گی. وہ بھی کیوں ہے؟ تاکہ اس کا رحم پاک ہو جائے. اس کی بھی بڑی علت ہے، اس کی بھی بڑی وجہ ہے. 4 مہینہ 10 دن جب وہ عورت 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی تو اس کا رحم بالکل خالی ہو جائے گا. اب وہ اگلی شادی اگر کرنا چاہتی ہے
تو اس کی رحم میں اسی کا بچہ ہوگا جس سے وہ شادی کرے گا. ورنہ اکثر ڈاکٹر کا یہ خیال ہے، کبھی کبھی ہم لوگ کئی بار سنتے ہیں کہ شوہر یہاں نہیں ہے پھر بھی بیوی حاملہ ہو گئی ایک آدھ مہینے کے بعد. یہ مسئلہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ایک آدھ قطرہ رہ جاتا ہے جس کے نتیجے میں ولادت ہو جاتی ہے. اس لیے علماء نے قرآن میں 4 مہینہ 10 دن بیویوں کے لیے سوگ کا حکم رکھا. بہن کو نہیں رکھا، ماں کو نہیں رکھا، بیوی کو رکھا. بس اس کے علاوہ سوگ کا کوئی مطلب نہیں. ہمارے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کراتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، قرآن پڑھواتے ہیں، سال ثواب کے جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ چوتھا تیسرا کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں. یہ نہیں کہ ہم ڈھول لے کر نگاڑے لے کر اس کے نام کا گھر پہ تعزیہ بنا دیں. تعزیہ اور چھڑ کا مطلب کیا ہے تو یہ سمجھنا چاہتے ہیں. کیا ہے؟ حضرت حسین کی یاد میں تعزیہ ہے. یہ چھڑ کیا حضرت حسین چھڑ لے کر گئے تھے؟ یہ ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا، آپ بھی سوال کیجئے گا. یہ چھڑ ہے کیا؟ یہ تعزیہ ہے کیا؟ کیا خلفائے راشدین تو زمانے میں نہیں تھے؟ حضرت امیر معاویہ 60 ہجری کے بعد حضرت حسین کی شہادت ہوئی. 60 ہجری کے بعد. اس کے بعد 99 یا 100 ہجری تک صحابہ کے زندہ ہونے کے ثبوت ملتے ہیں. 40 سال. تو کیا 40 سال میں کوئی صحابی ایسا ملا جنہوں نے تعزیہ بنایا ہو؟ اور کیا حضرت حسین ہی کی، میں نے بتایا نا اسلام کی حفاظت کے لیے سینکڑوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی. لیکن چلیے ہم بات مانتے ہیں حسین کی شہادت کا، لیکن حسین کی شہادت کا مشن کیا تھا؟ حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کو بھول کر سارے بے مقصد والے کام کر رہے ہیں. مقصد حضرت حسین جب تھک گئے میدان کربلا میں، جب حضرت حسین تھک گئے تو نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ نے نماز کی حالت میں آپ سجدے میں گئے، ظالموں نے تلوار مار دی. ابن زیاد ملعون جو اس وقت موجود تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر انہوں نے تلوار مار دی حالت سجدے میں. مورخ لکھتا ہے اگر حسین سجدے میں نہ جاتے کوئی مائی کا لال حضرت حسین کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتا. طاقت کی بنیاد پر حضرت حسین سجدے میں گئے ہیں اور سر اللہ کے راستے میں کٹا دیا. جاتے جاتے بھی جوانوں کو پیغام دے گئے کہ مر جانا لیکن نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ میرے نبی نانا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کہ اے لوگو تم شہید ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فنا کر دینا، لیکن نماز نہ چھوڑنا. جتنے محرم والے دن نکلیں گے 10 محرم کو، جتنے لوگ کل لے کر کے نکل رہے تھے، عشاء کی نماز کا وقت تھا اور ہمارا یہ چوراہا نوجوان لڑکوں سے بھرا تھا، ان سے پکڑ کے پوچھتے نماز پڑھی مغرب کی، نماز پڑھی عصر کی، نماز پڑھی عشاء کی؟ نہیں پڑھی تو تم کو حق نہیں ہے حضرت حسین کے نام پر آنسو بہانے کا، تم کو حق نہیں ہے حضرت حسین کے نام پر چوڑیاں توڑنے کا، تم کو حق نہیں ہے حضرت حسین کے نام پر کالا ڈریس پہننے کا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا حضرت حسین کے نام پر ہماری بہت ساری خواتین چوڑیاں توڑ دیتی ہیں؟ میرا ایک سوال ان سے، آپ بھی سوال کیجئے گا. جب کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو بیویاں زیب و زینت اختیار کرنا ترک کر دیتی ہیں. یہ ساریوں کے حضرت حسین، استغفر اللہ، یہ تو سراسر الزام ہے حضرت حسین کا. بہن کو چوڑیاں توڑنے کا حکم نہیں ہے، ماں کو چوڑیاں توڑنے کا حکم نہیں ہے، بہن کو زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف بیوی کو ہے. یہ کالا ڈریس آپ کیوں پہن رہے ہیں؟ آپ کے پیروں میں چپل کیوں نہیں؟ اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں کیوں نہیں؟ حضرت حسین کون تھے آپ کے؟ کس بنیاد پر آپ نے یہ زیب و زینت کر دیا ہے؟ کیوں آپ نے اس مقدس اور بابرکت مہینے کو منحوسیت کی چادر سے ڈھانپ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا
12 مہینے ہیں. آگے فرمایا بزرگ کے بعد وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ان میں 4 مہینے عظمت والے ہیں. ایک مہینہ محرم کا ہے. محرم کا مہینہ شروع سے عظمت والا، برکت والا، رحمت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ محرم کا مہینہ عظمت والا ہے. شروع سے اس کو لوگوں نے منوسیت والا بنا دیا. یہ محرم نحوست والا ہرگز نہیں. یہ محرم جس طرح کل برکت والا تھا، نبی کے زمانے میں برکت والا تھا، اسی طرح آج بھی یہ مہینہ حرمت والا، برکت والا، رحمت والا ہے. جس طرح جو مقام اس مہینے کو کل حاصل تھا، وہ مقام آج بھی حاصل ہے. یہ مہینہ منوسیت کا نہیں، یہ مہینہ غم کا نہیں. اس مہینے میں 2 کام کرنے کے ہیں. یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس مہینے میں 2 کام کرنے کے ہیں. یہی لے کر جانا ہے آپ کو. 2 کام کرنے کے ہیں اس مہینے میں. اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. پہلا کام اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ فضیلت والا ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے. پہلا کام. اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کوئی روزہ ہے تو شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم ہے، جس میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ فضیلت والا ہے رمضان کے بعد. ایک کام. دوسرا کام وہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث میں درج ہے. اسلام نے کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا، کہیں نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها. یہ دوسرا کام کہ 10 محرم کو جو شخص اپنے گھر والوں پر رزق میں وسعت دکھاتا ہے، اچھا کھانا بنا کر کھلاتا ہے، وسع اللہ علیہ السنة كلها، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں پورے سال برکت عطا فرماتا ہے. یہ دونوں حدیث ہے اور رمضان میں یہی دونوں کام کرنے کے بس. مولانا محمد احمد صاحب، جناب قاری اسرار صاحب، میں ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے. بہرحال اس بندے ناچیز کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ پیش کرنے کے لیے حاضر کیا ہے. سب سے پہلے آپ حضرات درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. نعت پاک کے چند شعر پیش خدمت ہیں. مجبوروں کا بنا کے سہارا زمین پر، مجبوروں کا بنا کے سہارا زمین پر، مجبوروں کا بنا کے اور مجبوروں کا بنا کے سہارا زمین پر، محبوب اپنا رب نے اتارا زمین پر، محبوب اپنا رب نے اتارا زمین پر، مجبوروں کا بنا کے. ایک ایک ذرہ نور سے معمور ہو گیا، ایک ایک ذرہ
جب آیا آمنہ کا دلارا زمین پر، جب آیا آمنہ کا دلارا زمین پر،